عورت اور مرد کا تعلق صدیوں سے ایک جوڑے کی شکل میں رہا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آتے رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج بات کرنا چاہوں گا کہ مرد اور عورت جو ہے اس کے جو مختلف پہلو ہیں، یا اس کی جو ایسی چیزیں جو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد جو ہے کمزور جو چیز ہوتی ہے اس پہ ہر بندہ جو ہے وہ حاوی ہونا چاہتا ہے۔ پھر وہ چاہے کسی کی زمین ہو، اگر آگے کمزور ہے تو اس پہ وہ حاوی ہوئے گا، چاہے پھر اس کی جو ہے وہ رشتے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے کمزور ہے تو ہم اس پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں۔ مرد اور عورت یہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ اس میں کسی کے اوپر حاوی ہونا، کسی کو اپنے زیر تسلط رکھنا، یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بناتی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو جب ہم اس میں جاتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کے اگینسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ مرد کے اوپر اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، مرد جو ہے جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ، یا ہم اس کو یہ کہیں کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر مرد کی جو ہے وہ جو انفلوئنس ہے، یا اس کی جو اجارہ داری ہے، یا جو معاشرہ ہے وہ اس پہ مرد کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ جب قدرت آپ کو زیادہ طاقت دیتی ہے، یا آپ کو جو ہے وہ عورت پہ فوقیت حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ پھر آپ کو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو پھر آپ اس کا غلط استعمال کریں، اور آپ اس کو جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال کریں، یا پھر آپ اس کو تشدد کی صورت میں یا کسی چیز کی صورت میں آپ اس کو کسی دوسرے کے اوپر مسلط کریں۔ جب بھی طاقت اللہ کسی کو دیتا ہے تو پھر تمام طاقتوں کا جو مالک ہے وہ پھر بھی اللہ ہی ہے۔ پھر وہ ساری طاقتیں واپس بھی لے لیتا ہے۔ اور جس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی مکافات عمل کی، تو پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو ہمارا معاشرہ جہاں پر عورت کو جو ہماری کتابوں میں اتنی عزت دی گئی ہے، قرآن مجید میں اتنی عزت دی گئی ہے، ہم گھر کے اندر اپنی عورتوں کے ساتھ جب رہتے ہیں تو ہم ان کے لیے جو ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کے لیے جو ہے ہر مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو باہر جو عورتیں ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم سب بھول جاتے ہیں اپنی روایات، اپنی سب چیزیں، اپنی گھر کی عورتیں، اور ہم پھر جو ہے وہ ایک مطلب میں ایک الفاظ استعمال کروں کہ ایک جانور کی طرح جو ہے ہمارا بیہیو جو ہم دیکھتے ہیں ارد گرد اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے۔ تو ہم کیوں اس طریقے سے کرتے ہیں؟ یعنی ہم نے ان بری چیزوں کو ہم نے اپنی روزمرہ کی عادت بنا لیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پارکس میں یا کہیں پہ بھی ہم ہر چیز کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جب جو چیز نیچر نے بنائی ہے، جو چیز قدرت نے بنائی ہے،
اگر ہم اس کے اگینسٹ جائیں گے تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر طاقت جو ہے وہ تو پھر اللہ کے لیے ہے، تو وہ تو پھر اس کا تو ریئیکشن بھی ہوگا۔ تو جو مرد اور عورت کا جو تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے ہماری ماں کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہماری بہن کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہماری بیوی کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہماری بیٹی کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ عورت جو ہے وہ اس معاشرے کی اس زمین کی خوبصورتی ہے، اور اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات چیزیں ہو جاتی ہیں اس طرح سے، لیکن پھر ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو بہتری اس کے اندر کیسے لائی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اگینسٹ جائیں گے اکارڈنگ ٹو نیچر، یا اللہ کی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں، جس کو جو بھی اس نے بنایا ہے اس کو پورا پورا جینے کا حق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرد اور عورت کے علاوہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں جب ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ ان کو بہت ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بنے ہی اس لیے ہیں کہ ہم ان پہ تنقید کریں، ہم ان کو جو ہیں ان کو تنگ کریں، ان کو پریشان کریں۔ ایسا نہ کریں، یہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی چوٹ لگتی ہے، ان کی بھی احساس ہوتا ہے، ان کو بھی درد محسوس ہوتا ہے، جس طرح کسی بھی انسان کو، کسی بھی جانور کو ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو آپ اس کو پھر تکلیف بھی نہ پہنچائیں۔ تو میں چاہوں گا کہ جو نہ صرف مرد اور عورت بلکہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد ان کو ٹریٹ ہوتا ہم دیکھتے ہیں، تو دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جو لوگ ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، میں نے پرسنلی ان لوگوں کو پریشان دیکھا ہے، یہ میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں، کیونکہ ایک نظام قدرت ہے، ایک اللہ کا قانون ہے۔ آپ کسی کو بے وجہ تنگ کریں گے، آپ کسی کو فضول میں پریشان کریں گے، تو وہاں پر جو اللہ کا قانون ہے، جو نیچر ہے، وہ حرکت میں آتی ہے۔ وہ پھر آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے، پھر جو ہے آپ کو بھی پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، پھر ہم اگین دوسرے دن جو ہے ہم وہی اپنا جو رویہ ہے اس کو جاری رکھتے ہیں۔ آپ ان کی مدد کریں، اگر آپ ان کو کچھ دے سکتے ہیں، کچھ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کریں۔ وہ آپ کو بہت ساری دعائیں دیتے ہیں، اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز اس وقت اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ بلیو می، آپ میرا یقین کریں کہ جو قیمتی چیز اگر اس دنیا میں ابھی اگر کوئی رہ گئی ہے تو وہ ایک دعا ہے۔ یہ لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں اور دل سے دعائیں دیتے ہیں۔ جب آپ ان سے ہنس کے بات کرتے ہیں، یا جب آپ ان کی مدد کرتے ہیں، مدد کیا کرنی، مطلب جب بھی ہم ان کو جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، اگر ہم اس میں سے کچھ ان کو دیتے ہیں تو وہ ہمیں ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ دعائیں جو ہیں آپ کے کتنا کام آئیں گی۔ تو مرد اور عورت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا تھا کہ اس پہلو پہ بھی بات کی جائے۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔